بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میرا نام ہے ہاشم خان اور میں اردو کا استاد۔ عزیز طلبہ، آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ درخواست سے متعلق ہے۔ زندگی میں انسان کو بہت سی ضروریات پیش آتی ہیں اور ان ضروریات کو طریقے اور سلیقے سے پیش کرنا، تحریری صورت میں لکھ لینا درخواست نویسی کہلاتا ہے۔ درخواست تحریر کرنا ایک باقاعدہ فن ہے۔ اس کے لکھنے کا انداز اصول اور قوانین کے مطابق ہو تو درخواست زیادہ خوبصورت اور اثر کرنے والی ہوتی ہے۔ درخواست لکھتے ہوئے الفاظ کا چناؤ، جملوں کی بناوٹ کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ درخواست جس شخص کو لکھی جا رہی ہو اس کے مقام، مرتبے اور عہدے کا پورا لحاظ اور خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ درخواست میں چھوٹے چھوٹے جملے ہونے چاہیے، صاف اور ستھرا اور واضح مقصد آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عزیز طلبہ، امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے پاس درخواست میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کے کتنے موقع ہوتے ہیں اور کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا ہم خیال نہیں رکھتے اور نظر انداز کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے زیادہ نمبر کٹ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے درخواست لکھتے ہوئے ہمیں اس کے عنوان کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ہیڈ ماسٹر کو فیس معافی کی درخواست لکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ادارے یا اسکول کے کیا قواعد و ضوابط ہیں اور کس طریقے سے آپ نے اپنی فیس معافی کروانے کے لیے درخواست تحریر کرنی ہے اور کون سے حالات یا کون سی باتیں ایسی ہیں جو درخواست میں لازمی لکھنی چاہیے۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس جو آج کی درخواست ہے وہ ہے ایک وابڈا کے SDO کے نام بجلی کی ناقص ترسیل کی شکایت کرنا ہے۔ ناقص ترسیل سے مراد یہ ہے کہ بجلی وقفے سے آ رہی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے، جس سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ درخواست کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے جس کے نام درخواست لکھی جائے اس کا نام، مقام لکھنا چاہیے اور جس ادارے سے متعلق ہو اس کا پتہ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر SDO کے نام درخواست تحریر کرنی ہے تو میں نے لکھا باخدمت جناب SDO۔ اب یہ ہو گیا اس کا عہدہ اور مقام، وابڈا ضلع الف ب ج۔ عزیز طلبہ، آپ ضلع الف ب ج لکھیں گے لیکن حقیقت میں ضلع کی جگہ شہر کا نام لکھا جاتا ہے۔ چونکہ بورڈ میں ہمیں ایسے نام لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے ہم الف ب ج تحریر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جس عنوان پر درخواست لکھ رہے ہیں اس کو ایک کارنر میں لکھیں گے، چھوٹا سا لکھیں گے عنوان، اس کے سامنے لکھیں گے بجلی کی ناقص ترسیل۔ پھر آپ نے القاب لکھنا ہے جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں۔ عام طور پر درخواست میں القاب کی جگہ جناب عالی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی محترم یا دوسرے مختلف القاب بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال جناب عالی آپ نے لکھنا ہے لائن کے درمیان میں، بعض بات لائن کے آغاز میں بھی لکھا جاتا ہے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جناب عالی کے بعد آپ نے ندائیہ ضرور لگانا ہے۔ دیکھیں عزیز طلبہ، یہ 3 لائنیں لکھی ہیں آپ نے، تو آپ کو پہلی لائن پر بورڈ کے مطابق 1 نمبر ملے گا، دوسری پر 1، تیسری پر 1۔ یوں آپ اگر یہ 3 لائنیں صاف ستھری اور بغیر غلطی کے لکھتے ہیں تو آپ یہ 3 نمبر بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ طالب علم جناب عالی کو یہاں لکھ دیتے ہیں بہت آخر میں، جو کہ نامناسب ہے، یا عنوان تحریر کرتے ہیں تو سینٹر میں لے آتے ہیں،
ٹھیک ہے، یا اگر آپ نے پہلی لائن لکھی ہے مقام اور پتہ کی تو وہ لکھتے لکھتے کبھی 2 اور 3 لائنوں تک چلے جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ چیزیں اسی طرح ایک لائن میں سما جائیں، نہیں تو آپ اسی لائن بحالت مجبوری استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عنوان کو جناب علی کو ٹھیک مقام پر لکھنے سے ہی آپ کو نمبر حاصل ہوں گے۔ پھر آپ درخواست کا مضمون شروع کریں گے۔ درخواست کا جو مضمون ہے وہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، اور جو درخواست کا اختتامیہ ہے وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں العارض اور العارض والی لائن میں ہی مورخہ تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اس اصول کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اس سے آگے والی لائن میں آپ کو 1 نمبر ملتا ہے۔ یوں عزیز طلبہ 2 نمبر اختتامیہ اور 3 نمبر آغاز کے ملا کر 5 نمبر ملتے ہیں، جو کہ 10 میں سے آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور باقی کے 5 نمبر اگر آپ درخواست خوبصورت انداز میں سادہ الفاظ میں لکھتے ہیں تو آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر درخواست کا خاکہ دینا پسند کروں گا کہ آپ نے ایس ڈی او کے نام ناقص ترسیل کی شکایت کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں آپ اس طرح شروع کر سکتے ہیں، مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے علاقے میں بجلی کی ترسیل کا نظام درست نہیں ہے، اکثر اوقات بجلی کی تاروں میں یا کھمبے پر موجود ٹرانسفارمر میں کوئی نہ کوئی خرابی پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے بجلی رک رک کر آتی ہے۔ بجلی کے اس طرح رک رک کر آنے کی وجہ سے گھر میں موجود برقی آلات پر برا اثر پڑتا ہے اور وہ جل جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ایس ڈی او کو استدعا کریں گے کہ براہ مہربانی بجلی کی اس ناقص ترسیل کو درست کیا جائے، تاروں کی نقص کو دور کریں، یا ٹرانسفارمر خراب ہے تو اس کو درست کریں۔ اس طریقے سے آپ اپنی درخواست کا جو سارا مفہوم ہے وہ اس درمیان والے حصے میں تحریر کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو آج درخواست لکھنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کے لکھنے میں کوئی مشکل درپیش ہو یا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ عزیز طلبہ، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ آپ ہمارے لیکچر غور سے دیکھ رہے ہیں۔ والسلام۔